اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمسایگی کے حقوق جان لو، جس طرح اسلامی اخوت کچھ حقوق کا تقاضا کرتی ہے، اسی طرح ہمسایگی بھی کچھ حقوق چاہتی ہے۔ لہذا جن باتوں کا ایک مسلمان مستحق ہے، پڑوسی ان باتوں بلکہ ان سے کچھ زائد امور کا مستحق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوسی تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی ہے جس کا ایک ہی حق ہے، دوسرا وہ پڑوسی ہے جس کے دو حق ہیں، اور تیسری قسم کا پڑوسی وہ ہے جس کے تین حق ہیں۔ جس پڑوسی کے تین حق ہیں وہ ایسا پڑوسی ہے جو مسلمان بھی ہے اور قریبی رشتہ دار بھی۔ اس کے لیے ہمسایگی کا حق بھی ہے، اسلام کا حق بھی اور رشتہ داری کا حق بھی۔ جس پڑوسی کے دو حق ہیں وہ مسلمان پڑوسی ہے، جس کے لیے ہمسایگی کا حق بھی ہے اور اسلام کا حق بھی۔ اور جس پڑوسی کا صرف ایک حق ہے وہ مشرک پڑوسی ہے۔ تو دیکھو کس طرح آپ نے مشرک کے لیے بھی ہمسایگی کا حق ثابت فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تمہارا پڑوسی بنے اس سے اچھی ہمسایگی رکھو، کامل مسلمان ہو جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام مجھے ہمیشہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں بتاتے رہے، حتیٰ کہ میں نے خیال کیا کہ وہ اسے وارث بنا چھوڑیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے پڑوسی کی عزت کرنی چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے جن دو آدمیوں کا جھگڑا پیش ہوگا وہ دو پڑوسی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے پڑوسی کے کتے کو مارو تو تحقیق تم نے اسے پڑوسی کو اذیت دی۔ تم نے پڑوسی کو اذیت دی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا پڑوسی مجھے اذیت پہنچاتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے اور مجھ پر سختی کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، چلے جاؤ، اگر اس نے تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت عبادت کے لیے قیام کرتا ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے پڑوسی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، صبر کرو۔ پھر تیسری یا چوتھی مرتبہ شکایت پر آپ نے فرمایا، اپنا سامان راستے میں ڈال دو۔ چنانچہ لوگ راستے سے گزرتے اور پوچھتے، تجھے کیا ہوا؟ تو کہاں جاتا؟ اسے اس کے پڑوسی نے تکلیف پہنچائی ہے۔ لوگ پوچھتے، تجھے کیا ہوا؟ تو کہا جاتا، اسے اس کے پڑوسی نے تکلیف پہنچائی ہے۔ راوی فرماتے ہیں، اس طرح لوگ اس پڑوسی پر لعن طعن کرتے، چنانچہ اس کا پڑوسی آیا اور کہا، اپنا سامان واپس لے جاؤ، اللہ کی قسم اب میں نہیں ستاؤں گا۔ حضرت زہری فرماتے ہیں، ایک شخص نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنے پڑوسی کی شکایت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ 40 گھر پڑوسی ہیں۔ حضرت زہری فرماتے ہیں، چاروں طرف 40 گھر مراد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت اور نحوست عورت رہائش گاہ اور گھوڑے سواری میں ہوتی ہے۔ عورت کی برکت اس کے مہر کا کم ہونا، اس سے نکاح کرنا، اس کے نکاح کا آسان ہونا، اور اس کا حسن اخلاق ہے، جبکہ اس کی نحوست اس کے مہر کا زیادہ ہونا، اس سے نکاح کا مشکل ہونا اور اس کا بد اخلاق ہونا ہے۔ رہائش گاہ کی برکت یہ ہے کہ مکان کشادہ ہو اور پڑوسی اچھے ہوں، جبکہ اس کی نحوست اس کی تنگی اور برے پڑوسی ہیں۔ گھوڑے کی برکت یہ ہے کہ وہ فرما بردار اور اچھی عادت والا ہو،
جبکہ اس کی نحوست یہ ہے کہ اس پر سوار ہونا مشکل ہو اور اس کی عادت اچھی نہ ہو۔ جان لو ہمسائیگی کا حق صرف یہی نہیں کہ اسے اذیت نہ پہنچائی جائے، بلکہ اس کی طرف سے تکلیف برداشت کرنا بھی اسی میں شامل ہے، کیونکہ پڑوسی بھی اس شخص کی طرف اذیت برداشت کرتا ہے، پس اس میں اس کے حق کی ادائیگی نہ ہوئی۔ محض تکلیف اور برداشت کرنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ نرمی برتنا اور اچھے سلوک کرنا بھی اس کا حق ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ فقیر پڑوسی قیامت کے دن مالدار پڑوسی کا دامن پکڑ کر کہے گا، اے میرے رب، اس سے پوچھ اس نے مجھے اپنے حسن سلوک سے کیوں محروم کیا اور مجھ پر اپنا دروازہ کیوں بند کیا۔ حضرت ابن مخفع کو معلوم ہوا کہ ان کا پڑوسی اپنا مکان بیچ کر قرض ادا کرنا چاہتا ہے اور آپ اس کے دیوار کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا اگر اس نے مفلسی کی وجہ سے اپنا گھر بیچ دیا تو ہم سے اس کی دیوار کے سائے میں بیٹھنے کا حق بھی ادا نہ ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اسے مکان کی قیمت دے دی اور فرمایا اسے مت بیچو۔ کسی بزرگ نے اپنے گھر میں چوہوں کی کثرت کی شکایت کی تو ان سے کہا گیا اگر تم بلی رکھو لو تو اچھا ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ چوہا بلی کی آواز سن کر بھاگ کھڑا ہو اور پڑوسی کے گھر چلا جائے، اس طرح میں اس کے لیے وہ بات پسند کرنے والا ہوگا جسے میں خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ پڑوسی کے حقوق میں سے ایک بات یہ ہے کہ اسے سلام کرنے میں پہل کرے، اس سے طویل گفتگو نہ کرے، اس کے حالات کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ نہ کرے، وہ بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کرے، مصیبت کے وقت اس کی غمخواری کرے اور اس کا ساتھ دے، خوشی کے موقع پر اسے مبارکباد دے اور اس کے ساتھ خوشی میں شرکت ظاہر کرے، اس کی لغزشوں سے درگزر کرے، چھت سے اس کے گھر میں نہ جھانکے، اس کی دیوار پر شہتر رکھ کر اس کے لیے تنگی پیدا نہ کرے، اس کے پرنالے سے پانی گرانے یا اس کے صحن میں مٹی ڈالنے کے ذریعے اسے پریشان نہ کرے، اس کے گھر کا راستہ تنگ نہ کرے، وہ اپنے گھر میں جو کچھ لے جا رہا ہے اسے دیکھنے کی کوشش نہ کرے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے، اگر وہ کسی حادثے یا تکلیف کا شکار ہو تو فوری طور پر اس کی مدد کرے، جب وہ گھر میں موجود نہ ہو تو اس کے گھر کی حفاظت سے غفلت نہ برتے، اس کے خلاف کوئی بات نہ سنے اور اس کے اہل خانہ سے نگاہوں کو پست رکھے، اس کی خادمہ کی طرف ٹکٹکی نہ باندھے، اس کے بچوں سے نرم گفتگو کرے، اسے جن دینی یا دنیاوی امور کا علم نہ ہو ان کے بارے میں اس کی رہنمائی کرے۔ یہ ان حقوق کے علاوہ ہیں جو ہم نے عام مسلمانوں کے سلسلے میں ذکر کیے ہیں، یعنی وہ حقوق بھی پڑوسی کے حقوق میں شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو پڑوسی کا کیا حق ہے؟ فرمایا اگر وہ تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد کرو، قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر حاجت مند ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرو، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو، اگر انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر اسے کوئی اچھی بات پہنچے تو مبارکباد دو اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اس کی غمخواری کرو، اپنے مکان کو اس کے مکان سے بلند نہ کرو، اس طرح اس تک ہوا نہیں پہنچے گی، البتہ اس کی اجازت سے ایسا کر سکتے ہو، لیکن اسے اذیت نہ پہنچاؤ، اگر پھل خریدو تو اسے تحفہ بھیجو، اگر ایسا نہ ہو سکے تو گھر میں وہ پھل پوشیدہ طریقے پر لاؤ، اور تمہارا بچہ وہ پھل لے کر باہر نہ جائے کہ اس سے اس کے بچے کو رنج پہنچے گا، اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اسے اذیت نہ دو، البتہ یہ کہ اسے بھی اس میں سے چلو بھر دے دو۔ پھر فرمایا کیا جانتے ہو پڑوسی کا کیا حق ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق وہی شخص پورا کر سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اس حدیث کو حضرت عمر بن شعیب نے اسی طرح روایت کیا ہے، وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت عمر کے دادا سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور ان کا ایک غلام بکری کی کھال اتار رہا تھا، انہوں نے فرمایا اے غلام جب کھال اتار لو
تو سب سے پہلے ہمارے یہودی پڑوسی کو دینا۔ حتیٰ کہ انہوں نے چند بار یہ بات فرمائی۔ غلام نے عرض کیا آپ کتنی بار فرمائیں گے؟ انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑوسی کے بارے میں مسلسل وصیت فرماتے رہے حتیٰ کہ ہمیں ڈر ہوا کہ آپ اسے وارث بنا دیں گے۔ حضرت ہشام فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہودی اور عیسائی پڑوسی کو قربانی کے گوشت سے دینے میں حرج نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے خلیل یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا جب تم سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالو، پھر اپنے پڑوسیوں کو دیکھ کر اس میں سے کچھ ان کو دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں، ان میں سے ایک کا دروازہ میرے سامنے ہے جبکہ دوسرے کا دروازہ مجھ سے کچھ دور ہے، اور بعض اوقات جو کچھ میرے پاس ہوتا ہے وہ دونوں کو کفایت نہیں کرتا، تو ان میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے سامنے ہے، یعنی جس کا دروازہ تمہارے گھر کے دروازے کے قریب ہو۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ایک پڑوسی سے الجھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا نہ الجھو کیونکہ یہ بات باقی رہ جاتی ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں۔ حضرت حسن بن عیسیٰ نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میرا پڑوسی میرے غلام کی شکایت کرتا ہے کہ اس نے اس کا کوئی نقصان کیا ہے، لیکن غلام اس بات سے انکار کر رہا ہے۔ اب میں اسے مارنا پسند نہیں کرتا کہ شاید وہ بے گناہ ہو، اور اسے چھوڑنا بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہمسایہ ناراض ہوگا، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا ہو سکتا ہے تمہارے غلام نے کبھی ایسا کام کیا ہو جس پر اس کی تادیب ضروری ہو، تو اس بات کو یاد رکھو، پھر جب پڑوسی شکایت کرے تو اسے اس سابق قصور پر سزا دو، اس طرح تم اپنے پڑوسی کو بھی راضی کر لو گے اور غلام کو ادب بھی سکھا دو گے، تو یہ دونوں حق جمع کرنے کا ایک ہیلہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد و بارک وسلم۔